السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، موجودہ حکومت کی بات کریں، اقتدار میں آتے ہی جو پہلی ڈیبیٹ یا ڈسکشن تھی وہ یہ تھی کہ اس حکومت کو بہت زیادہ معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معیشت کی جو صورتحال تھی وہ ہمارے سامنے تھی، بہت سارے انڈیکیٹرز جو کہ کسی بھی معیشت کی صحت کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ سارے ہی جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ نیگیٹو ٹرینڈز کی طرف جا رہے تھے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں مستحکم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم روپے کی قدر کی بات کریں ڈالر کے مقابلے میں تو وہ بہتر ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، روپیہ مستحکم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو رجحانات ہیں جو مندی کی طرف تھے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر آئی ایم ایف کا معاملہ کسی بھی ٹائم اب جو ہے آئی ایم ایف کی ٹرانچ ایکسپیکٹڈ ہے، جیسے ہی وہ آتی ہے تو مزید بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیں گی، اور لیٹر آف انٹینٹ جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے آلریڈی آ گیا ہے، اس نے بھی بہت زیادہ ایک مثبت اثر ڈالا ہے پاکستان کی اگر ہم معاشی جو آؤٹ لک ہے اس کے حوالے سے بات کریں۔ لیکن جب ہم معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ایٹ دا سیم ٹائم سیاسی استحکام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ ایک تو کم ہوتا ہے اور کبھی کبھار آج کل کی طرح کا وقت ہوتا ہے جہاں پہ لگتا ہے کہ انسرٹنٹی بہت ہی زیادہ عروج پر ہے۔ ابھی ہم بات کریں ایک ریسنٹ فینومینا دیکھنے میں سامنے آیا وہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر اداروں کو ٹارگٹ کرنا اور پھر ٹارگٹ کرنے میں اس حد تک آگے چلے جانا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو پہلے حساس سمجھا جاتا تھا، جن کو ایک لائن سمجھا جاتا تھا کہ ان کو کراس نہیں کرنا، ان کو بھی پھلانگ دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف شہباز گل صاحب کا معاملہ ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کی، اس گفتگو میں کیا کچھ کہا، اداروں کے بارے میں کیا بات کی، اور پھر اس کے بعد ان کو حراست میں لیا گیا، اور اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ اب ان کو فزیکل ریمانڈ سے جوڈیشل ریمانڈ ان کا دے دیا گیا ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کو اینی ٹائم سون بیل بھی مل جائے گی۔ لیکن بیل مل جائے گی، جو کچھ انہوں نے کہا اس پر پارٹی موقف کیا ہے؟ ایک عجیب سی کنفیوژن نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اینڈ سے، تو تھوڑا سا اس پر بات کریں گے کہ کیا اس طرح کی گفتگو اس طرح کے ماحول میں اور معاملات میں جس کا اس وقت ملک کو سامنا ہے کیا زیب دیتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو، اور اگر یہ کنفرنٹیشن کا سلسلہ جاری رہا تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑی سی معاشی سٹیبلٹی آ رہی ہے تو ہم اس کو مینٹین کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم کے سینئر رہنمائی نمائندگی کریں گے پی ایم ایل این کی ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف سے آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، یٹ انادر سینئر پولیٹیشین، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر عاجز دھامرا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں۔ سر یہ ایک امپریشن اس وقت بن رہا ہے، ابھر رہا ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے، یا اگر ہم بات کریں ڈیفرنٹ حکومتوں کے بھی، وفاق ورسز پروونشل گورنمنٹ، تو کچھ ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی پر دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا کہ بہت ساری اس طرح کی کاروائیاں ہوئیں جن کو انتقامی کارروائی کہا جا سکتا ہے، تقریباً کوئی 12 سے 15 ایس ایچ اوز کی معطلی اور تبدیلی کا معاملہ، پھر اب کچھ پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف بھی کارروائی کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب شہباز گل صاحب والا معاملہ، تو اس کو کس طریقے سے آپ ایکسپلین کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کنفرنٹیشن کی فضا ہے اس وقت ملک میں؟ جی بالکل، بدقسمتی سے ہے کنفرنٹیشن کی فضا، اور اس میں دیکھیں اس فضا کو مقدر کرنے میں جناب عمران خان صاحب اور ان کے فالوورز کا بڑا ہاتھ ہے۔ جس طرح کی انہوں نے ٹریننگ کی ہے اپنے فالوورز کی، جس طرح کا کلچر یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، گالم گلوچ کا، بد زبانی کا، عام دیکھیں لوگ ان کے فالوورز انہی سے سیکھیں گے۔ 126 دن کے دھرنے کے دوران جو کچھ انہوں نے ٹریننگ کی وہ تو ایک ٹریننگ سیشن تھا، ڈیلی ہوتا تھا، اور جس طرح انہوں نے لاقانونیت پہ اکسایا قوم کو، سول نافرمانی کی درس دیے، گیس اور بجلی کے بل جلائے، پولیس پہ حملے، پی ٹی وی پہ حملے، پارلیمنٹ پہ حملے، یہ سارا کچھ ظاہر ہے کہ ان کے فالوز جو ہیں وہ سارا ان پہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو ہے، وہ سیکھتے ہیں ان سے۔ لیکن یہ جو شہباز گل صاحب والا معاملہ ہے اسی کا ایک آپ کو شاخسانہ لگتا ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ یہ سکھانے والے تو وہی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ اکا دکا بد زبانی کے واقعات ہوتے تھے یعنی مختلف پارٹیوں میں، لیکن ایک منظم قسم کی، ایک آرگنائز قسم کی بد زبانی جو ہے اس کو تو فروغ عمران خان صاحب نے دیا ہے۔ اور جس طرح دیکھیں نا، باقی اب چھوڑیں، یعنی علماء اکرام تک کو نہیں بخشا گیا، جس طرح ان کا انداز تخاطب ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، باقی لوگوں کے بارے میں، یہ اوئے اوئے کی سیاست، اوئے اوئے کا انداز تخاطب، یہ بہت ہی لیکن یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں تو وہ مسلسل ان کی جماعت کے لوگ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب کی جو گفتگو ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ دیکھیں لیکن عمران خان صاحب تو اس معاملے میں نہ شہباز گل صاحب کے ساتھ ہیں نہ ان کے خلاف ہیں، وہ تو نیوٹرل ہیں اس معاملے میں۔ نیوٹرل ہے آپ نیوٹرل، وہ ویسے وہ تو نہیں مانتے نیوٹرل کی کوئی چیز نیوٹرل ہوتی ہے، وہ تو نہ ان کو ڈس اون کرتے ہیں نہ اون کرتے ہیں۔ اچھا، تو بات یہ ہے، دیکھیں سچی بات یہ ہے
کہ یہ دیکھیں اداروں کا لفظ ہے نا، اداروں کے بارے میں، ادارے تو سارے ادارے ہیں، عدلیہ ادارہ ہے، پارلیمنٹ ادارہ ہے، باقی سارے ادارے، ہم یہ ہے کہ شرماتے کیوں ہیں کہ مسلح افواج کی بات کریں، جب اداروں کی یعنی یہ ہے کہ جب مسلح افواج کی بات کرنی ہوتی ہے اداروں کی، ادارے تو سارے ملک کے ادارے ہیں، بات یہ ہے کہ مسلح افواج کے بارے میں وہ ایک ہمارا محبوب ادارہ ہے، قومی ادارہ ہے، اور ملک کی سالمیت جو ہے وہ اور مسلح افواج لازم و ملزوم ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ ہے کہ وطن کے دفاع کے لیے دہشت گردی کے خلاف اور یہ ہے کہ یہ نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، آج بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے کہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اور یہ ہے کہ نچلے رینکس کے لوگوں سے کہنا کہ اوپر والے جو ہیں سینئر جو لوگ ہیں ان کی بات نہ مانیں، بغاوت کریں، یہ بغاوت بھی اکسانا ہے نا۔ چلے میں پوچھتی ہوں آفتاب جہانگیر صاحب سے کہ یہ کیا کیا گیا بغاوت کو، کیونکہ شہباز گل صاحب کی اپنی بھی بعد میں سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاک فوج تو ہماری جان ہے، ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن میں تھوڑا سا پہلے آفتاب صاحب یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں، چیف آف سٹاف ہیں وہ عمران خان صاحب کے، لیکن پی ٹی آئی ان کو اور ان کے بیان کو کچھ ڈس اون کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیوں اون نہیں کیا گیا ان کی سٹیٹمنٹس کو اس طریقے سے جس طریقے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی اپنا جو بھی کوئی لیڈر ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور پھر میرے بڑے بھائی، میرے دوست، پسندیدہ میرے ساتھ کلیگ نثار چیمہ صاحب کو میرا سلام، اور میرے کراچی کے دوست ڈامرا صاحب کو بھی میرا سلام۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا نثار بھائی سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پولیٹیشین ہے، اور میں اس لیے ان سے بہت پیار کرتا ہوں کہ یہ سچ بولتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے سکھایا، اب مجھے بتائیں کہ نعرے کس نے لگوائے، کہ اس دہشت گردی کے پیچھے کون ہے، کون لگوا رہی تھی نعرے؟ پھر جب پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ بگاڑو تم سنوارے نواز شریف، بگاڑو تم سنوارے نواز شریف، پھر اس کے بعد جب ایاز صادق کہتا ہے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہ جی آرمی چیف آ رہے تھے اور ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپ رہی تھی اور ان کا پسینے چھوٹ رہے تھے، سمجھے نا۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، پھر صفدر جو کہ جن کو یہ اون بھی نہیں کرتے، کبھی کہتے ہیں ہاں یہ ہے داماد ہے، کبھی کہتے ہیں بس ایسے ہی ہے، بس رشتہ چل رہا ہے، وہ کیسی تقریریں کرتے ہیں، وہ کیسی تقریریں کرتے ہیں وہ، کیا آپ نے سنا؟ تو مطلب یہ کہ دیکھیں میں نے آپ کو اسی لیے انٹرپٹ نہیں کیا کہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں، لیکن مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ ٹو رانگز میک اے رائٹ، آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ غلط کرتے تھے ماضی میں، تو آج آپ کر رہے ہیں۔ سر ہم اون کر رہے ہیں نا، ہم نہیں کر رہے سر۔ اسد عمر صاحب ریکارڈ پہ، فواد چودھری صاحب ریکارڈ پہ، فاروق حبیب صاحب ریکارڈ پہ، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں اس بیان سے شہباز گل کے۔ میں نے کہا ہے نا، میں نے بھی کہا ہے، میں نثار صاحب کے ساتھ بھی ایک پروگرام میں تھا، میں نے کہا، میں کل بھی ایک پروگرام میں تھا، میں نے کہا، لیکن میں یہ سوال میرا یہ ہے کہ یہ بھی تو کہیں کہ ہم نہیں اون کرتے اس بیان کو جو نواز شریف نے دیا ہے، جو مریم صاحبہ نے نعرے لگوائے ہیں، جو ایاز صادق نے کہا، ہم اسے ڈس اون کرتے ہیں، یہ بھی تو کہیں۔ پھر ڈامرا صاحب بھی تو کریں کہ جس پر کہتے ہیں کہ 3 سال کے لیے تم ہوتے ہو، 3 سال کے بعد سر آپ ڈامرا صاحب سے ضرور سوال کریں، لیکن میں پھر بھی کنفیوزڈ ہوں، آپ لوگ شہباز گل صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ڈس اون کر رہے ہیں۔ اصل میں آپ کو سنیں، میں آپ کو بتاؤں، کنفیوز آپ اس لیے نہ ہو کیونکہ آپ پی ٹی وی کے اندر ہیں۔ سر دیکھیں یہ جاتی تو میں بالکل برداشت ہی نہیں کرتی کسی مہمان کی طرف سے۔ آپ اس وقت لائیو پروگرام میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں اگر میں آپ کو لائیو آڈینس دے رہی ہوں سر، تو پھر پی ٹی وی پہ الزام کس قسم کا؟ میں اپنے ادارے پر الزام، تو یہ میری پالیسی ہے۔ دیکھیں آپ نے اس طرح بات کرنی ہے تو بیکار، میری بات آپ پوری سن لیں۔ میں آپ کی بات میں آپ سے سوال پوچھی، میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی انٹرپٹ کیا۔ میری بات مکمل ہونے دیں گی تو سوال پورے پوچھیں گی نا آپ، میری بات مکمل ہونے سے پہلے۔ سر پروگرام میں 3 مہمان اور بھی ہیں سر۔ آپ نے کہا کہ شہباز گل کے اس کو بیان کو میں ڈس اون کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، جہاں پر بات ختم ہوگی، لیکن میری جو سوال ہے کہ آپ کے 2 معزز مہمان، آپ ان سے بھی تو پوچھیں، یہ سوال آپ بھی تو کریں۔ چلے سوال پوچھنے کا آپ مجھے رہنے دیں نا، میرے پاس سوال پروگرام میں ہوسٹ کرنے کا سوال کا حق مجھ پر رہنے دیں۔ مجھے معلوم ہے محترمہ، مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی وی کی پالیسی کیا ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے، حکومت میں اگر کوئی چھوٹی جماعت بھی آ جائے تو وہ پی ٹی وی پھر اس کی فیور میں بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف بات نہیں کرتا۔ آپ لوگوں نے شاید 3 سال یہ کیا ہوگا سر۔ آپ بات کریں نا، آپ ان سے پوچھیں گے جی یہ ڈس اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میں بالکل پوچھوں گی، لیکن بساد احترام سر، میں تو ابھی آئی ہوں پی ٹی وی، آپ کے دور حکومت میں نہیں تھی، آپ لوگوں نے 3 سال یہی کیا ہوگا پی ٹی وی کے ساتھ، تو آپ کو لگ رہا ہے آپ لائیو شو میں سر بیٹھے ہیں اور آپ اس کے بعد مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی سپیس نہیں دیتا۔ صحیح بات کر رہا ہوں،
میں صحیح بات کر رہا ہوں. میں روزانہ آتا تھا, میں اس کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں, انفارمیشن کمیٹی کا, مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے. آپ ان سے پوچھیں, پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آن کرتے ہیں یا ڈس آن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ آن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن مجھے اجازت ہے جی 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 دیکھیں, بات یہ ہے کہ آفتاب جہانگیر صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو بڑے باصول ہیں, اور ان کا انالیسس بھی حقیقت پسندانہ ہوتا ہے, اصولوں پہ مبنی ہوتا ہے. خود بڑے دیانتدار آدمی ہیں, دیانتداری کو پسند کرتے ہیں. دیکھیں ان کی یہ جو بات ہے کہ باقی جو قائدین ہیں سیاسی جماعتوں کے, انہوں نے بھی یہ کہ وقتاً فوقتاً ایسی غلط باتیں کی ہیں, بالکل کی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ہے کہ سب کو یہ ہے کہ اس کا احساس ہونا چاہیے اپنی غلطیوں کا, اور یہ ہے کہ اس پہ یہ ہے کہ ان کو نادم ہونا چاہیے, آئندہ کے لیے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور ایک جو بات ہے اس کے میں ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا, یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کوئی نعرے لگتے رہے یا لگواتے رہے, کوئی مریم نواز نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگوایا, لیکن ان کی موجودگی میں یہ جو نعرے لگے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پڑتی ہے, جس کی موجودگی میں بھی جن لوگوں نے نعرے لگائے وہ غلط تھے. میری بات سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں غلط تھے, جنہوں نے سن لیں میری بات سن لیں, جنہوں نے سن تو لیں نا میری بات, آفتاب بھائی میری بات سن لیں, آفتاب بھائی میری بات مکمل ہونے دیں. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے نعرے لگائے وہ بالکل قابل مذمت ہیں, اور فوج جو ہے ہماری مسلح افواج وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف دیکھیں قربانیاں دی ہیں, انہوں نے دہشت گردی کو کبھی پروموٹ نہیں کیا, انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں, آج بھی دے رہے ہیں. فائنلی آفتاب صاحب جو ہیں وہ آپ سے اتفاق کر گئے. میں عزیز دھامرا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ دھامرا صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل آ رہی ہے سر. یہ تھوڑی سی یہاں پہ ایک ڈسکشن ہو گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف سے آفتاب جہانگیر صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کو ڈس اون بھی کر رہے ہیں, کنڈیم بھی کر رہے ہیں, یہ باقی پارٹیز والے بھی ماضی میں جو کچھ کہا ہے اداروں کے بارے میں اس کو کنڈیم کریں. زیادہ دور کی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو آفتاب بھائی انتہائی پی ٹی آئی کے ایک بات تحمل اور بااصول ایک رکن تھے, اور بعض اوقات وہ اپنی چیزوں کو مانتے بھی تھے, مگر آج میرے خیال میں کہ جو ان کا لہجہ ہے وہ خود دیکھنے اور والے جو ہیں اور سننے والے آپ کو وہ خود حیران ہوں گے کہ آج آفتاب بھائی جو ہے وہ پی ٹی وی پر غصہ کیوں کر رہے ہیں. شاید اس لیے کہ وہ پی ٹی وی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومتی حصہ ہے, مگر اپوزیشن کے رکن کے طور پر آفتاب بھائی بھی موجود ہیں اور اپنا ایک جو نقطہ ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ آج اگر ان سے آپ یہ بات کریں دام پوچھے چنے کا, یہ آپ کو جواب دیں گے چاول والا. ماضی میں جس طرح بھی جس نے بھی جو ڈرا ہے اس کو کراس کر کے اگر بات کی ہے تو بہت بڑی کاروائیاں بھی ہوتی رہی ہیں, سب کچھ ہوتا رہا, مگر ماضی کی سیاست کی سب سے بڑی نکات جو ہے وہ خود پی ٹی آئی تھی, اور وہ خود پارسا کے طور پر قوم کے سامنے اپنے آپ کو لے کے آئی کہ جی یہ دو پارٹیاں ہیں جو اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں خدا نخواستہ, اور یہ پاکستان دشمن جماعتیں ہیں, یہ عوام دشمن جماعتیں ہیں. اس بیچ میں آپ نے اسپیس بنایا اور آپ حکومت میں آئے, مگر اب آپ کے ترجمان, پارٹی کے ترجمان, جس کا نام بھی آپ نے کسی سے متاثر ہو کے جو پوسٹ ہے اس سے رکھا آپ نے کہ چیف آف اسٹاف, جو عمران خان کے ہیں. پی ٹی آئی پورے ملک میں احتجاج کیوں نہیں کر رہی اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ اور دوسری کہ پارٹی چیئرمین جو ہے وہ ان کو معصوم قرار دے رہے ہیں, اور پی ٹی آئی ٹاک شوز میں آ کے کہہ رہی ہے کہ جی ان کا غلط اسٹیٹمنٹ تھا, الفاظ کا چناؤ غلط تھا, یا انہوں نے اپنے ذاتی کیپیسٹی میں یہ بیان دیا ہے. تو وہ موبائل فون دے دیں جس کو انویسٹیگیشن ادارے یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس ٹائم انہوں نے بیان دیا اپنے گھر سے دیا, لاہور میں بیٹھ کے دیا, یا گجرانوالا میں بیٹھ کے دیا, یا سیالکوٹ میں بیٹھ کر دیا, آپ غلط نہیں ہیں. تو آپ وہ چیزیں حوالے کر دیں حکومت کے, کیونکہ آپ کہتے تھے کہ باقی پارٹیاں پولیٹیکل پارٹیاں جھوٹ بولتی ہیں. زرداری صاحب کا حوالے کر دیں, جو وہ آپ نے تقریر سنی ہے زرداری صاحب کی, کتنی دفعہ وہ تقریر کرتے رہے اداروں کے خلاف. آفتاب بھائی مجھے آپ بھائی مجھے آپ کے غصے کا اندازہ ہے. تو آفتاب صاحب مکمل کر لیں اگر وہ میں آ جاتی ہوں آپ کے کریں نا. آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر کیوں بن رہے ہیں کہ آپ جائیں جب اس کی پیشی ہوتی ہے آدھا بٹیر آدھا تیتر نہیں ہو جائے. میں نے کب منع کیا آپ کو؟ اور آپ جائیں کل سپریم کورٹ میں زرداری صاحب کی وہ اسپیچ لے کے کہ سپریم کورٹ جو ہے یا ادارے جو ہے وہ سزا دے دیں زرداری صاحب کو, آپ بے شک جائیں. آپ تو ویسے بھی عدالت میں جاتے ہیں,
थाने में देर हो जाए आप अदालत चले जाते हो, पानी किसी से मांगा किसी ने देर कर दी आप अदालत में चले जाते हो। तो अदालत में जितनी बार पीटीआई गई है, अभी भी चली जाए, जरदारी साहब के खिलाफ चली जाए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ चली जाए, मगर आप अपने बंदे के साथ तो खड़े हो जाए। ये क्या आपने मुनाफी वाली सियासत की हुई है कि आप उसको गलत भी करार दे रहे हो? आपका चेयरमैन जो शर्मा कर रहा है। चले मैं आफ्ताब साहब का मौक़िफ़ ले लूं। जी आफ्ताब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, लेकिन देखिए सवाल हम फिर भी इसलिए कर रहे हैं, आप सवाल करने पर बुरा मना रहे हैं। सवाल तो बुरा नहीं मना रहा, नहीं आप बना रहे हैं वालों में से नहीं हूं। नहीं यही तो धामरा साहब से मैं इत्तेफाक करती हूँ, आप वाकई बुरा मनाने वालों में से नहीं है, लेकिन आज आप बुरा मना रहे हैं। आज आप बुरा नहीं मना रहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात आज एक दफा सुन ले, डामरा भाई मेरी बात सुन, डामरा भाई मेरी बात सुन, इतना तो हक दो यार, मैं आपका शहर का हूँ, सिंध का हूँ। अच्छा मेरी बात सुन लो। एक दफा क्या हुआ, मस्जिद के अंदर एक साहब आए और उन्होंने कोई गलती की, तो उससे ज्यादा दूसरे एक साहब ने शोर मचा दिया कि जी आपको कौन मस्जिद में नहीं आना चाहिए था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो मौलाना साहब ने कहा कि यार उसने तो ये गलती की थी, लेकिन तुमने शोर मचा के पूरी मस्जिद को डिस्टर्ब कर दिया, तुमने हर आदमी को बता दिया कि इसने गलती की है। अब एक बात हो गई, 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मीडिया जो है सुबह दोपहर शाम जो है वो टॉपिक को लेकर, जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर के लोगों को ये होगा कि पता नहीं क्या बात कर दी इन्होंने अपने इदारे के खिलाफ। इदारों ने अपने एक्शन ले लिया, आपने FIR काट दी, आपने उसको बंद कर दिया, जुडिशियल रिमांड भी हो गया है, सारा कुछ हो गया। अब अदालतों को फैसला करने दें, अगर उसने ऐसा जुर्म किया है, उन्होंने जुर्म किया तो सजा मिलेगी। लेकिन आप पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने इदारों के खिलाफ है। पाकिस्तान की सियासी जो लोग हैं, जब उनकी जरूरत पड़ती है तो वो मुखालिफ हो जाते हैं, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो हामी हो जाते हैं। पूरी दुनिया को आप ये पावर कराना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब पाकिस्तानी जो है, बेशुमार निसार चीमा, बेशुमार दामरा साहब, हम सब अपने इदारों के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारी फौज को मजबूत होना चाहिए और पूरी कौम को इसके पीछे खड़ा होना चाहिए। जबरदस्त, बाकी जबरदस्त बयान है। मुझे ब्रेक लेनी है। धामरा साहब एक ब्रेक वापस आके डॉक्टर साहब से भी इस पे कमेंट लेते हैं कि आप वो कह रहे हैं हम इदारों के साथ हैं, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है इदारों के साथ, तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। It gives me pleasure to be part of Diamond Jubilee celebrations of Pakistan's independence. On this auspicious occasion, I would like to extend heartiest congratulations and warmth to our Pakistani friends on behalf of the people and the government of Italy. Next year would mark Diamond Jubilee of Pakistan-Italy friendship. It has been a wonderful journey of cooperation in political, economic, social and cultural sectors. There is a lot more we can achieve together, and today we reaffirm our commitment to the common good. Pakistan, Italy, Hosti Zindabad. Azm al Shan, Shad Rahe Pakistan. Azm Ali Shan, Shad Rahe Pakistan. जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे आफ्ताब जहांगीर साहब, डॉक्टर साहब, और वो ये कह रहे थे कि हम तो जो गलती है उसका इतराफ़ करें। आपसे भी सवाल मैं पूछ भी चुकी हूँ, उन्होंने कहा कि बाकी जमातें जो हैं ये अपनी गलतियों का इतराफ़ करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये एक एटीट्यूड बार बार हम देख रहे हैं, हम विटनेस कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं जी कि फॉरेन फंडिंग केस में अगर आपने हिसाब मांगना है तो फिर अगर हमसे मांग रहे हैं बाकी पार्टी से भी मांगे, इदारों के ऊपर स्टेटमेंट से हिसाब मांगना है हमसे मांग रहे हैं बाकी पार्टी से भी मांगे। आपको नहीं लगता कि हर पार्टी, हर इंडिविजुअल अपने लिए अकाउंटेबल होता है? नहीं, ये दुरुस्त है आपने कहा, लेकिन ये कि ये बात सही है कि सबसे गलतियाँ हुई हैं माजी में, और सबको अपनी गलतियों का इतराफ़ भी करना चाहिए। लेकिन एक ज़रूर है, देखें फ़र्क ये है कि किसी पार्टी ने आज तक, किसी पार्टी के रुकन ने आज तक ये नहीं है कि यानी एक मुसल्लह अफवाज के अंदर बगावत को नहीं उकसाया, यानी किसी रैंक के लोगों से ये नहीं कहा कि आप सीनियर्स का हुक्म मानने से इनकार कर दें। ये तो बड़ी अफसोसनाक है, और ये है कि इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जिससे भी ये गलती हुई है, जैसे भी हुई है, वो अपनी गलती का खुले दिल से इतराफ़ करे, माफ़ी मांगे। देखें आफ्ताब जहांगीर साहब की ये बात सही है, वो मैं जानता हूँ उनको ज़ाती तौर पर,
وہ مسلح افواج کا احترام کرنے والے شخص ہیں, وہ مسلح افواج کو اور ملک کی سالمیت کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں. بیشتر لوگ تمام پارٹیوں کے اور پوری قوم 22 کروڑ عوام یہ سمجھتے ہیں. سچی بات یہ ہے, اکا دکا اگر کوئی فرد جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے, تو اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. دھامرا صاحب, یہ کچھ خبریں آ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ شہباز گل صاحب نے تو بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں جو پولیس کو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے. پی ٹی آئی کا اس پہ موقف یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے سٹیٹمنٹ کوئی ایسی دی نہیں ہے, اگر دی بھی ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے, وہ کورٹ میں جا کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سٹینڈ نہیں کرتی. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو بڑی عجیب عجیب نوعیت کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے آ رہی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. تو سر اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک بیل ہو جائے لیکن یہ ایشو جو ہے یہ تھوڑا بھی لمبا چلے گا؟ عاجز حمرا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آواز آ رہی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج میرے آفتاب بھائی بڑے اچھے دوست ہیں. پی ٹی آئی میں اگر کوئی میرے قریبی دوست ہیں تو آفتاب بھائی ہیں, مگر آج ان کے جو باڈی لینگویج ہے اور جو غصہ ہے, باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور پوری قوم اندازہ کر سکتی ہے کہ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد ان کی کیا کیفیت ہے. دیکھیں, آپ ٹاک شوز کے اندر اپنی بات کرنے کے بجائے جب ماضی میں چلے جائیں گے تو ماضی میں عمران خان صاحب کی ابھی ایک سوشل میڈیا پہ کلپ بھی چل رہی ہے, اگر آپ کی بریک ہوگی میں آپ کو دے دوں گا, اگر مناسب ہو پی ٹی وی پہ چلائے, ورنہ آفتاب بھائی کو میں بھیج دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں اسی ادارے کے حوالے سے جس کے لیے آج کہہ رہے ہیں آپ کہ جی یہ غلطی ہو گئی ہے شہباز گل سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف غلطی ہے یا صرف اسی فرد کی ہے, اور 20 منٹ کا بیپر جو ہے ایک پاکستان میں نئی میڈیا کی تاریخ رقم کی گئی ہے, تو آپ اس کی ضمانت جب ہوتی ہے پی ٹی آئی کو کھڑا ہونا چاہیے, ساری پی ٹی آئی پورے ملک میں احتجاج کرے اس بیچارے کے لیے اگر وہ زیادتی ہوتی ہے. چیئرمین صاحب, اچھا دوسری بات, یہ جو آپ نے امپورٹڈ کیا وہ تماشا بنایا ہوا تھا پورے ملک میں, آج آپ آفتاب بھائی تردید کریں گے پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ آپ کے چیئرمین نے ریسنٹلی امریکہ کے سفیر سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ کیا امریکن جب خیبر پختونخوا میں آ کے آپ کو کوئی مدد, وہ کہہ رہے ہیں کوئی رابطہ نہیں وہاں پر امپورٹڈ نہیں ہے, وہاں پر آپ کی حکومت امپورٹڈ نہیں ہو جاتی. اچھا چلے آپ تردید کر رہے ہیں ویسے, لیکن دھامرا صاحب نے جو بات اٹھائی ہے, آفتاب صاحب, نیریٹو جو بلڈ کیا پاکستان تحریک انصاف نے ریسنٹلی, وہ یہی ہے کہ یہ حکومت جو ابھی آئی ہے یہ امپورٹڈ ہے, امریکہ نواز حکومت ہے, امریکہ کی سپورٹ سے آئی ہے. سر سوال پورا ہونے دینا. چیف منسٹر کے پی کے ان سے ملتے ہیں, ان کے لوگوں سے ملتے ہیں, تو وہ بالکل جائز قسم کی پی آر ہے, وہاں سے ایڈ لی جاتی ہے کے پی گورنمنٹ کی طرف سے, وہ بالکل جائز قسم کی انٹریکشن ہے. خبریں ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, وہ ملاقات بھی بالکل ٹھیک ہے, اور اب یہ بھی خبریں ہیں کہ امریکہ میں ایک پی آر فرم کو ہائر کیا گیا ہے امریکی جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے. تو سر یہ تو بات سمجھ وہ ہو گئی ہے, بالاتر ہو گئی. اب آپ اس کو بھی ڈینائی کر کے چلے جائیں گے, مجھے پتہ ہے, لیکن خبریں ہیں. میں ڈینائی نہیں کر رہا, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہسٹری دیکھیں, یہ سفارتی لوگ جو ہوتے ہیں نا, چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں, کسی بھی ملک کے ہوں, وہ ان کے اپنا ایک ڈومین ہے, ان سے سفارتی تعلقات رکھا جاتا ہے. اور یہ ماضی کے اندر کیا ہماری شریعت, ہماری تو تاریخ یہ بتاتی ہے. اچھا, اگر کوئی آ کے ملتا ہے پشاور میں آ کے, وزیر اعلیٰ پشاور سے, تو وہ بالکل, اگر ہمارے سفارتی اگر اسرائیل کے کسی آدمی سے مل رہے ہو تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم امریکہ کے اندر جب ہم لوگوں کے لوگ آتے ہیں ملتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ لاہور میں بھی آ کے ملے گا, وہ سندھ میں بھی آ کے ملے, وہ ہر ایک سے مل بھی رہے, ملاقاتیں بھی کرتے ہوں گے, اور یہ ہوتا ہے. ہمیں بھی, مجھے بھی دعوت نامے آتے ہیں کہ جی یہ پروگرام ہے ہمارا, اس میں آئے, جانا نہ جانا میری اپنی چوائس ہے. اچھا, لیکن دھامرا صاحب سے بات مکمل کرنے دیں ان کو. جی سر. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کیونکہ جب کسی ملک کے اندر کوئی سفیر ہوتا ہے تو اس کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. سر آفتاب جہانگیر صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف والے ہمارے دوست آپ سمیت کبھی کبھی بہت معصومانہ گفتگو کرتے ہیں. سر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا ایک ملک نے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے سفیر سے ملنا بڑی نارمل سی بات ہے, عام سی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل. دیکھیں, ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک وہ ہے کہ انہوں نے کیا, ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی امپورٹڈ حکومت ہے, اور یہ اس پر ایک ریجم چینج ہوا ہے, اس کے اوپر باقاعدہ ایک وہ پلاننگ ہوئی ہے, اور اس کے تحت یہ ہوا ہے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اگر کوئی ملاقات بھی ہوتی ہے تو ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ کل اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں, یا ہم کسی اور ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں. وہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں, ملاقاتیں بھی رہتی ہیں, لیکن موقف اپنا اپنا ہوتا ہے. اس موقف کو اگر ہم موقف ان کے موقف سر, اگر آپ کے نیریٹو کو مان لیا جائے تو پھر تو اس ملک میں حکومت آتی ہے امریکہ کی وجہ سے. سر, تو پھر فیوچر میں کبھی آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو پھر امریکہ ہی لے کر آئے گا, دو رائے ہے, تو پھر تو امریکہ ہی لے کر آئے گا.
نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے اور ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. اور 2018 میں جب آپ لوگ آئے تھے تو ان کی انوالومنٹ تھی. ایک طاقتور ملک ہے جس کے پاس, دیکھیں آج آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جمہوری حکومت کے اندر ہمارے آرمی چیف کو بات کرنی پڑتی ہے IMF سے, ہمارے آرمی چیف کو بات کرنی پڑتی ہے. سر آپ میرے سوال کا جواب دیجیے نا, چھوڑیں اس بات کو. 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو امریکہ کی انوالومنٹ تھی؟ نہیں, وہ پبلک نے ہمیں ووٹ دیا. اچھا آپ آئے تو ووٹ دیے. چلے مجھے اجازت دیں ڈاکٹر صاحب. کے ذریعے آئے نا, لیکن اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ امریکہ اگر عوام کو تبدیل کر سکتا ہے اس کی رائے کو تو وہ کوشش تو ضرور کرتے لیکن نہیں کر سکے. جیسے آپ نے بھی دیکھا جولائی چلے اجازت I have taken your point sir. اجازت ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ 2018 میں ہم عوام کی اس سے آئے تھے, رائے کی وجہ سے آئے تھے اقتدار میں, ابھی بھی آئیں گے. ابھی پنجاب میں بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ عوام کی رائے سے آئے ہیں, لیکن امریکہ جو ہے اس کا رول ہوتا ہے. 2018 چھوڑے 2022 آفتاب صاحب تو سر میں اکنالج کرتی ہوں سر, میں کون سا ڈینائی کر رہی ہوں. جو الیکشن ہوئے 17 جولائی کو جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر آفتاب صاحب کی طاقت سے ہم لوگ آئے. پلیز سر اجازت دیں, میں پروگرام میں اور بھی مہمان ہیں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے رائے سن لی ہے جی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفیر سے ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں گورنمنٹس بنانے میں امریکہ کا رول ہوتا ہے لیکن 2018 میں نہیں تھا. دیکھیے 2017 میں 22 میں بھی نہیں ہے, 22 میں بھی نہیں ہے, جو سیٹیں یہ جیتے ہیں ان کے نہیں. اچھا مجھے اجازت ہے جی. آپ کے سامنے دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا جب PTI آئی تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ خود آئے نہیں لائے گئے تھے. لیکن میں یہ کہ امریکی غلامی, امریکی پریشر, امریکی سازش کے حوالے سے مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا. دیکھیں امریکی پریشر ہماری پوری ملکی تاریخ میں 3 دفعہ بہت ویزیبل ہوا. پہلی دفعہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تو اس وقت ڈونلڈ لو ٹائپ کسی تیسرے چوتھے درجے کے اہلکار نے نہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ نے, امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے, ہنری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ ہے کہ سبق سکھانے کی دھمکی دی اور ان کو یہ نشان عبرت بنا دینے کی دھمکی دی. ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے پریشر کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکار کیا اور بالآخر اس کی قیمت بھی چکائی. دوسری دفعہ پریشر آیا جب 11 مئی 1998 کو ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے, 5 ایٹمی دھماکے. اس کے بعد اور ہندوستان کی جو اس وقت کی قیادت تھی LK اڈوانی سمیت, جو بدزبانی انہوں نے شروع کر دی, جو دھمکیاں انہوں نے پاکستان کو دینی شروع کر دی, آپ کو یاد ہوگا اس موقع پر بھی کسی ڈونلڈ لو نے یا کسی اور نے نہیں, خود امریکن پریزیڈنٹ نے کلنٹن نے بار بار میاں نواز شریف کو پریشرائز کرنے کے لیے دھمکیاں بھی دیں اور یہ ایک اربوں ڈالر کے لالچ بھی دیے. لیکن میاں نواز شریف نے امریکن پریشر کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور ایک غیور پاکستانی کی طرح یہ ہے کہ انہوں نے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. اچھا آفتاب بھائی میری بات مکمل ہونے دیں. تیسری دفعہ جب پریشر آیا امریکن پریشر وہ تھا 9/11 کے بعد 2001 میں جب جنرل مشرف یہاں پہ غیر آئینی صدر تھا. اس وقت جو پریشر آیا تو انہوں نے اس پریشر کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کیا, غلامی اختیار کی, امریکنز کو اڈے دیے جن ہمارے اپنے ہوائی اڈوں سے اڑ کر 57,000 ایئر اٹیکس جو تھے امریکنز نے ہمارے افغان بھائیوں کے خلاف کیے. یہ پینٹاگون کی رپورٹ ہے. اور اس وقت اندازہ کر لیں کہ جب وہ جو اڈے دیے, عمران خان سے تو اڈے انہوں نے مانگے نہیں, لیکن انہوں نے یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر پوری قوم کو گمراہ کیا, بیوقوف بنایا. جنہوں نے اڈے دیے جنرل مشرف نے, جناب عمران خان صاحب نے اس فیصلے کی تائید کی, اس فیصلے کی کمپلیٹ کیا, اس کی حمایت کی اور اس فیصلے کے 1 سال بعد اس فیصلے کے 1 سال بعد آفتاب بھائی میری بات سنیں, آفتاب بھائی مجھے بات, اچھا آپ دیکھیں جب آفتاب بھائی جب آپ بولتے ہیں میں نہیں بولتا جی. دیکھیں جب انہوں نے یہ کہ اڈے دیے جہاں سے اڑ کے ہمارے افغان بھائیوں کے خلاف حملے ہوتے رہے, اس فیصلے کی عمران خان صاحب نے تائید کی, اس کو پلیڈ کرتے رہے. اور اس فیصلے کے 1 سال بعد جب جنرل مشرف نے جعلی سا ریفرنڈم کروایا تو اس ریفرنڈم میں بھی جناب عمران خان صاحب جنرل مشرف کے حمایتی تھے, اس کے ساتھی تھے, اس کے وکیل تھے. تو اندازہ کر لیں یہ ہے حالت کہ جنہوں نے امریکہ کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کیا وہ جنرل مشرف تھا, اور جنرل مشرف کے اس فیصلے میں جناب عمران خان صاحب اس کے ساتھی تھے اور حمایتی تھے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں دھاندرا صاحب یہ جو بات میں جواب دے دوں سر مختصر سے جواب دے دیں دھاندرا صاحب. آپ کے 10 سال حکومت رہی, کتنے ڈرون حملے ہوئے؟
سر دیکھیں آفتاب صاحب بالکل میں ان سے جواب لے دیتی ہوں آپ کو, لیکن سر کوئی گراؤنڈ ریالٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا آپ لوگ وہ سوچے سمجھے بغیر اس وقت اس خطے کی کیا سچویشن تھی, وار اینڈ ٹیرر کا کیا معاملہ تھا, پاکستانی تارنائزیشن کا کیا ایشو تھا, ہمارے 3.5 سالہ دور میں کیوں نہیں ہوئے؟ 2 سکسیسفل آپریشنز بھی انہی 10 سال کے اندر ہوئے جس میں پارٹی اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, آپ اس کا حوالہ تو نہیں دے رہے. مجھے یہ ذرا پوچھیں کہ کیا جنرل مشرف کے اس فیصلے کی انہوں نے تائید کی یا نہیں کی, امریکہ کو اڈے دینے کی, اور پھر جنرل مشرف کے ریفرنڈم کی انہوں نے حمایت کی یا نہیں کی؟ بس یہ 2 سوالوں کا جواب دے دیں. تو آپ نے بھی تو اپنی غلطی تسلیم کریں. آپ نے بھی تو معافی مانگ کر آپ نے بھی تو معافی مانگی, آپ نے معافی نہیں مانگی مشرف سے, آپ نے معافی مانگ کے نہیں کہ قوم کو معاف کر دو, ہم نے تو کبھی معافی نہیں مانگی. بیگ لے کر آپ گئے, پورا خاندان گیا. سر مجھے بھی ایجوکیٹ کر دیجئے پلیز, کب معافی مانگی جنرل مشرف سے, کس نے مانگی؟ معافی نامہ دکھا دیں. سر مجھے بھی انلائٹن کر دیجئے پلیز. کے اندر جا کے رہنے لگے, معافی مانگ کر گئے آپ. نا آفتاب بھائی ہم نے کبھی معافی نہیں مانگی, وہ معافی نامہ دکھا دیں. وہ آپ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ آپ نے معافی مانگی, پھر کہا کہ ہم کوئی معاہدہ نہیں کیا, پھر کہا 5 سال کا معاہدہ کیا, پھر اجازت دیں جی, عاجز حامرہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں 10 سال انہوں نے کہا ہے کیونکہ تو پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی, پی ایم ایل این کی بھی حکومت رہی, وہ کہتے ہیں جی کتنے ڈرون حملے ہوئے وہی گن کے خالی بات بتا دیں. وہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی سفیر سے ملنا, یہ سارے معاملات تو روٹین کے معاملات چلتے رہتے ہیں, لیکن حکومت ان کی امریکہ کے ساتھ, امریکہ نہیں گرائی آپ لوگوں کو وہ کر کے سپورٹ کر کے. دیکھیں میں اگین جو آفتاب بھائی کی کیفیت ہے نا, یہ پی ٹی آئی کی کیفیت سے منسوب کر رہا ہوں, اور ابھی تک آپ کے سننے والے اس بات پہ قاصر ہوں گے کہ پی ٹی آئی کہہ کیا رہی ہے, کہنا کیا چاہ رہی ہے. اور میں تو وہ بہت سمپل بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں کامرا صاحب بہت سمپل بات کر رہا ہوں. مجھے آفتاب بھائی آپ لوگ نہیں کہتے کہ یار یہ معافی مانگ کرتے ہیں, کامرا صاحب مجھے ہمدردی ہے, میں ایک عاجزانہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے آفتاب صاحب دھامرا صاحب کی بات ویورز کو سنائی دے رہی ہے سر, نہ آپ کی, اگر پلیز ان کو بات مکمل کر لینے دیں, میں آپ کو موقع دوں گی پورا, پہلے بھی دے رہی ہوں. اچھا آفتاب بھائی کی جذبات کا اندازہ مجھے ہے, یہ ساری پارٹی کی کیفیت ہے. اس طرح ٹھنڈے مزاج اگر آفتاب بھائی اس طرح بات کریں, دیکھیں پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ 2018 میں امریکن کی کوئی مداخلت نہیں تھی حکومت بننے میں, اور 2022 میں بھی نہیں ہوئی, تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ دونوں پیریڈ میں اگر نہیں ہوئی. اور دوسری بات, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں نہیں ہوئی, تو آپ نیوٹرل کو نیوٹرل رہنے پہ کون رو رہا ہے, اس کو تانے کون دے رہا ہے, کون دے رہا ہے ان کو؟ آپ لوگ ہی تو کہہ رہے ہو. کیوں ہو گیا نمبر 1. اور دوسری بات آفتاب بھائی, آخری بات, میں اپنا ٹائم بھی آپ کو دے رہا ہوں. آفتاب بھائی میں اپنا ٹائم دے رہا ہوں آپ کو. میں عاجزانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح آپ معافیاں مانگ رہے ہیں آپ کے قائد چھپ کے امریکن سفیر سے, اور اگر شہباز گل نے ایک لفظ ایک بات آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ اگر غلط سمجھتے ہیں تو اس کو اپنے عہدے سے کب اتاریں گے, اگر صحیح سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے آپ؟ جی آفتاب صاحب صحیح سمجھتے ہیں تو کھڑے کیوں نہیں ہوتے, غلط سمجھتے ہیں تو عہدے سے کب ہٹائیں گے؟ آپ ایک بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت ساری باتیں ایسی جیسے بھی آپ نے کہی ہے, میرے بھائی ڈامرا صاحب بھی کہتے ہوں گے, سنتے ہیں جب یہ بیٹھتے ہیں نا اپنی میٹنگوں کے اندر, تو زرداری صاحب جو گفتگو کرتے ہیں یا دوسرے جو گفتگو کرتے ہیں وہ پتہ ہے جس طرح انہوں نے کی ہے, جو سارے ثبوت ہیں میں آپ کو بھیجوں گا, شاید آپ نے نہیں دیکھی, میں آپ کو بھیج دوں گا. امریکہ کے سفیر کو منتیں کیوں کر رہا ہے عمران؟ اچھا یہ تو بتائیں. ہم نے امریکہ کے, دیکھیں بات سنیں, آفتاب جہانگیر صاحب میں آپ سے تفصیلی جواب لیتی ہوں. سر مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, سوری میں ایک بریک لے لوں پروگرام میں. ویورز یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आफ्ताब जहांगीर साहब आप बात करते सर वो जरूर मुकम्मल कीजिए, साथ ही साथ क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, मैं चाहती हूं कि आप तीनों इस पे बात करें। आप भी पहले कमेंट कर दें सर कि ये सियासतदानों को डोंट यू थिंक इट्स अबाउट टाइम कि ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस और ये इंतशार सियासी इससे बालातर हो जाना चाहिए सर। अब माशी इस्तेहकाम, इकोनॉमी, मुल्क के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, आप समझते सर? इतनी ज्यादा हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है कि कुछ और बात करने का और सोचने का लगता है वक्त ही नहीं किसी के पास। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भी इस बात का दाई हूँ। मैं कहता हूँ कि जी हमें जमहूरी इदारों को, जमहूरी पार्टियों को मजबूत होना चाहिए, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इसको हमको आगे बढ़ने के लिए। और हर इदारे को अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए और हर इदारे की अपनी एक रिस्पेक्ट है, उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि देखें, आप उठा के माजी उठा के देख लें। आज मैं तो आपसे ये कोई माजी का मतलब ये नहीं होता कि मैं कोई आपसे बात कर रहा हूँ, कोई 5 साल 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं तो आपको महीने 2 महीने पहले की बात, 4 महीने पहले की बात, पीडीएम बनने से पहले की और पीडीएम बनने के बाद की बातें बता रहा हूँ कि जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, ये रिसेंट उसके अंदर 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर अजीब सी बात लगती है कि जब आप हुकूमत में नहीं होते तो आपकी बात करने का अंदाज डिफरेंट होता है, वो सब कुछ डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप कहते हैं आप माई बाप हो, तो फिर वहां से हमें शुक्र शुबात होते हैं कि भाई ये क्या वजह है। लेकिन जहां तक आपका सफारती, इन्होंने कहा कि सफीर से मिलना, जिस मुल्क के साथ आपके सफारती ताल्लुकात होते हैं, ये तारीख भी ये बताती है कि जितना मर्जी आपका कोई दुश्मन हो, लेकिन जहां आपके साथ सफारती ताल्लुकात हैं आप उनसे आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये रवैया कि जब हुकूमत में होते हैं तो उनको माई बाप कहते हैं और जब चले जाते हैं तो उनके खिलाफ हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब वो कहते हैं यही कहा ना सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप हुकूमत के अंदर है ना, तो और आप इदारों की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप इदारों की बात कर रहे हैं, तो आपको अभी इदारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब आप हुकूमत में नहीं थे तो जिस पर अभी डॉक्टर साहब ने भी कंडेम किया है और इन्हें भी करना चाहिए, डामरा साहब को भी, और मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि आपको इदारों को उसकी रिस्पेक्ट को बिल्कुल अपनी जगह पे रखना चाहिए। और वक्त भी थोड़ा कम है, मैं डॉक्टर साहब से कमेंट ले लूं, लेकिन सर वो एक पेज, सब लोग एक पेज पर हैं। डॉक्टर साहब आपको वो पेज याद है सर? वो एक पेज था, उस पेज पे पता नहीं धूल आ गई है, वो कहीं मिसिंग हो गया है, उड़ गया है, तूफान उड़ा के ले गया है, क्या हुआ उस एक पेज का? वो आप पर ये तनकीद कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आजकल आपको इदारे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आप इक़्तिदार में हैं। कोई बात नहीं, देखें बात ये है, मैं तो सिर्फ वो एक शेर याद आता है, ये जो शहबाज गिल साहब के मामले में इमरान खान साहब का जिस तरह रवैया है ना ऑन करते हैं ना डिसऑन करते हैं, तो शहबाज गिल के स्टेटमेंट के हवाले से इमरान खान की जो कैफियत है वो उसको देखते वो शेर याद आता है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। तो बात यह है कि मैं आफ्ताब जहांगीर साहब की इस बात से इत्फाक करता हूँ कि ये मौका है कि सबको एक कौमी मफाद में, मुल्की मफाद में, मैं समझता हूँ कि सबको इकट्ठे बैठना चाहिए। मैं 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ आपकी विसादत से, आफ्ताब जहांगीर साहब से। पहली ये कि वो अपने चेयरमैन साहब को ये समझाएं कि मेहरबानी करके वापस कौमी असम्बली में आएँ। देखें बात ये है कि ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है, सेनेट में आप बैठे हैं, केपी असम्बली में बैठे हैं, पंजाब असम्बली में बैठे हैं, बाई इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं,
پہلے بھی کیے آئندہ بھی کریں گے، تو یہ قومی اسمبلی کے ساتھ اس طرح کا یہ ڈسکرمنیٹری کیوں رویہ ہے؟ آپ واپس آئیں اور اپنے جمہوری پارلیمانی پارلیمانی رول جو ہے وہ پلے کریں۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو یہ ان سے بات کریں، ان کو پرسویڈ کریں کہ پوری قومی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھیں۔ اس وقت یہ موقع ہے، بہت بڑا چیلنج ہے پورے ملک اور قوم کو جو ہم فیس کر رہے ہیں، کہ کس طرح عالمی ساہوکاروں کے چنگل سے نجات حاصل کریں، جو عالمی ساہوکار جن کی قیادت IMF کے پاس ہے، جس کی ڈوریاں جہاں سلتی ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ کہ اس وقت پوری قومی سیاسی قیادت کا فرض ہے، عمران خان صاحب سمیت، کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور اپنی قوم کو، اپنے ملک کو ان عالمی ساہوکاروں کے چنگل سے نکالیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہونا بہت مشکل ہے، اور مہنگائی کے اس طوفان کے آگے بند باندھنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ وہی جو بات میں نے کی دھامرا صاحب کے سیاسی انتشار کس طریقے سے اس میں کوئی کمی لانے کی کوشش آپ سمجھتے ہیں کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جیسے ہی لگتا ہے سیاسی درجہ حرارت تھوڑا کم ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر ریسنٹ بات پنجاب کی جائے تو وہاں پر جس طریقے سے بیوروکریسی میں، پولیس میں جو کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے، اور اب یہ بھی انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو بھی جو ہے وہ قید کیا جائے گا اور 25 مئی کو اس کا گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے۔ تو پھر اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی، کاروائیاں ہوتی رہیں گی، تو کیسے آئے گی سیاسی جو استحکام کیسے آئے گا سیاست میں؟ دیکھیں PTI کا جو ہم نے شروع سے ہی دیکھا ہے کہ PTI اور استحکام کے جو الفاظ ہیں وہ دور دور تک ہیں۔ اور دوسری بات میں آجزانہ طور پر سوال کرنا چاہتا ہوں، آج بریکنگ نیوز چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام میں آفتاب بھائی سے ایک مؤدبانہ نمونے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو آج قوم کے سامنے رکھیں۔ میں محترمہ گوگی صاحبہ کی کرپشن کی بات نہیں کر رہا، میں فارن فنڈنگ کی بات نہیں کرتا، میں توشہ خانہ چوری کی بات نہیں کر رہا، میں ہاکی اسٹیڈیم پہ قبضہ کر کے جلسہ کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے چیئرمین کی جان ہے، جو ترجمان ہے ان کا، آنکھ کا تارا ہے شہباز گل صاحب، اس نے اگر ایک ایک الفاظ صحیح کہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ پوری PTI احتجاج کرے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اگر انہوں نے ایسی کوئی غلط بات کی جس کو آپ ٹاک شو میں کہتے ہیں کہ جی ان کا ذاتی موقف ہے اور غلط ہے، تو ان کو ڈس اون آپ کے چیئرمین کی جانب سے کب کیا جائے گا یہ ڈیٹ دے دیں اور بریکنگ نیوز بنا دیں۔ مسلسل سوال پوچھ رہے ہیں آفتاب صاحب، دھامرا صاحب، فواد چودھری صاحب نے ٹیلی ویژن ٹاک شو پہ ریکارڈ میں آ کے کہا ہے کہ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اس لیے پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو ویسے بتاؤں، دھامرا صاحب اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں اس پہ جاؤں گا تو بہت ساری لمبی گفتگو ہو جائے گی کہ کس کے خلاف کیا بات کی، کس نے کی، کیا سکھایا، کیا ہوا۔ ہم نے تو نشان حیدر بھی دیے۔ آپ اپنے سوال کا جواب دے دیں، میں وقت بھی میں نے بتایا نا آخری حصہ، یہ سوال تو سر قوم بھی پوچھ رہی ہے نا کہ اگر شہباز گل صاحب کی سٹیٹمنٹ غلط ہے تو پھر ان کے ساتھ پھر کیا کارروائی ہوگی پارٹی میں، یہ بھی بتا دیں، اور اگر صحیح ہے تو پھر آپ لوگ کیوں سرکار نہیں ہیں؟ فیصلہ کرے گی نا، عدالت فیصلہ کرے گی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ عدالت سمجھے گی کہ اگر انہوں نے غلط کہا تو عدالت فیصلہ کرے گی۔ پارٹی ڈسپلن کوئی چیز نہیں ہوتی سر، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی پارٹی سٹرکچر نہیں ہے۔ میں جب یہاں بیٹھا ہوں تو میں کوئی لے کے تھوڑی بیٹھا ہوں موقف کے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، پارٹی سے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے، پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، میری اپنی ذاتی رائے بھی تو ہو سکتی ہے۔ سر مسلح فوج کے رینک اینڈ فائل کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ نارمل گفتگو ہے جو آپ نے ابھی کی ہے۔ بیان کو پڑھیں، اس بیان کو پڑھیں، اس کو سر میں نے تسلی سے پڑھا ہے اس بیان کو۔ نہیں آپ پھر بھی پڑھیں، پھر بھی سنیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری ہسٹری بتاتی ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں ہماری ہسٹری بتاتی ہے، تو اس لیے اس بحث میں پڑھے بغیر، اس بحث میں جب ہم پڑھیں گے۔ اچھا آفتاب صاحب ون لائن میں کامنٹ کر دیجیے گا دھامرا صاحب۔ کرنا ہے تو اس کو نکالیں اس عہدے سے، میں تو سمپل سوال کر رہا ہوں سر۔ اس کی رائے ہے، ہم کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہے نا کہ میری اپنی رائے ہے، اس نے کہا ہے میری اپنی رائے ہے، تو اگر میری اپنی کوئی رائے ہوگی تو مجھے پارٹی نکال دے۔ جمہوریت کو اسی کے چیز کا تو نام ہے کہ میں اپنی رائے دینے کا۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا، میں ضرور اس پہ مزید ویسے وہ ضرور کرتی ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک آرڈنری پارٹی ورکر یا ممبر نہیں ہے، وہ ترجمان رہے وزیر اعظم، بطور وزیر اعظم جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اب وہ ان کو اپنا چیف آف سٹاف کہتے ہیں، ایک بڑے امپورٹنٹ عہدے پر ہیں وہ آپ کی پارٹی کے اندر۔ جیسے کوئی بڑی خبر آتی ہے میڈیا کا پہلا کانٹیکٹ پرسن ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے، میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا، یا تو پارٹی کے سربراہوں نے یہ باتیں سر میں نے سنی بھی ہے اور پڑھی بھی، آپ پلیز مجھے مت دیجیے، لیکن آپ اس کو ایک دفعہ خود ضرور سنیے، میرا مشورہ ہے آپ کو۔ وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا آفتاب جہانگیر صاحب، آپ کے وقت کے لیے عاجز دھامرا صاحب۔
بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب، سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے. اور ہم نے تو اس کلپ کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، بیان کو بھی پڑھا ہے. میرے خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی شاید ضرورت ہے کہ تھوڑا سا باریک بینی کے ساتھ اس بیان کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں، تاکہ یہ جو اس طرح کی ایک کنفیوژن ہے ایک ادارے کو لے کے، ایک بڑے سینسٹیو امپورٹنٹ ادارے کو لے کے، وہ جو ہے وہ ختم ہو سکے. فائنلی نقطۂ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. اشفین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.